نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ پچھلی والی کلاس میں ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پورا تفصیل سے پڑھا تھا، کچھ لیسنز جو اگر آپ نے تھوڑا سا ریوائز کیا اور غزوہ خندق سے ہمارے لیے کیا لیسنز نکلتے ہیں اس پوری، کیونکہ ان غزوات میں سے ہے کہ جو بہت بڑی ایک جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی، اور کیا لیسنز نکلتے ہیں کچھ چیزیں آپ شیئر کریں گے غزوہ خندق میں سے۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ مشاورت کرنا، ڈیسائیڈ دیٹ کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے وہ ان کوئی مہاجرین میں سے یہ نہیں تھے، بالکل ایک نئے صحابی تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے مشورے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خندقیں کھودی گئی اور اس طریقے سے اس جنگ کی تیاری کی گئی۔ تو اس سے ایک ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ ایز اے لیڈر صرف حکم دیتے تھے، وہ عمل کر کے خود ساتھ دکھاتے تھے۔ تو پوری غزوہ میں خندق کھودنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ شامل تھے، اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے چیزوں کو بہت بھاری کر دیا تھا سب کے لیے، آن اے ویری لائٹر موڈ وہ ساری خندق کھود رہے تھے۔ اور وہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رجز پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ صحابہ بھی اس کا جواب دیتے ہیں، خود بھی اشعار پڑھے اور صحابہ بھی اشعار پڑھے، صحابہ اشعار پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ ایک کیا، یعنی بسائڈ ایک لیڈر تھے، ساتھ ان کی ایک دوستی والا بھی ایک تعلق تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک لیڈرشپ کوالٹیز پتہ لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشورہ کرتے تھے، بالکل صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور اسی مشورے پر آپ نے سلمان فارسی کے مشورے پر یہاں پہ خندق کھودی کی گئی تھی۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ پچھلے جتنی غزوات ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلتے ہیں اپنی جگہ کس کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ابن ام مکتوم کو، جو ایک نابینا صحابی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہر ایک شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی کوالٹیز کے حساب سے ان پہ ٹرسٹ کرتے، ان کو رسپانسبلٹیز دیتے تھے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویسٹ میں یہ چیز بہت کامن ہے، چاہے کوئی ویل چیئر پہ ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی جو ہے آٹسٹک لوگ ہوتے ہیں، اور باوجود اس کو ان کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہ وہ ایک بالکل آپ کہیں کہ ہمارے اس میں تو مجھے استغفر اللہ جیسے کسی کو میں جانتی ہوں تو ان کے گھر میں ان کا بچہ آٹسٹک ہے، تو جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا بیہیویئر ایک بہت وہ ہو جاتا ہے، اگریسو قسم کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو چین کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، بستر کے ساتھ ان کو چینز باندھ دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک ڈسٹرائڈ قسم کی اس کا بیہیویئر ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ایک ویسٹ میں کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور پراپر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پراپر ان کے لیے ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کل کو اگر پیرنٹس نہیں بھی رہتے تو وہ اپنی زندگی گزار سکیں، کسی پہ معاشرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنے مشکل حالات میں صحابہ نے کیسے کیسے تکلیفیں سہی، کس طریقے سے کتنے عرصے تک بھوک پیاس، یعنی صرف جنگ نہیں تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، ان کی جان کا خطرہ تھا، مدینہ کی حفاظت کا ایک دم وہ خطرے میں تھی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیک آؤٹ کر دیں اس تمام سے۔ کہیں کوئی صحابی ایک دفعہ جب دین میں داخل ہو گیا تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا، وہ پھر بھی اس تمام حالات کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، شدید سردی کا موسم تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہر ان کے ساتھ خود پیش قدم ہے، خود وہاں پہ حاضر ہیں، ایسا نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کرے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنا زیادہ ایک مسلمانوں نے کتنی سختی کے وقت گزارا تھا، کتنی جدوجہد کی تھی، تب جا کے آج اسلام کا پھر اس کے بعد نام ہوا اور بول بالا ہوا، وہ سب ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام نے ترقی کی۔ ہمیشہ یہ ہماری پریکٹیکل زندگی میں بھی اس سے ایک لا سمجھ آتا ہے کہ آپ کو اپنے دوست کا اچھے برے کا پتہ ہی اب پتہ چلتا ہے جب آپ پہ برا وقت آتا ہے۔ اچھے وقت میں سارے دوست ہوں گے، سارے کھانے پینے والے، جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے، خاص طور پہ جب آپ پہ مالی تکلیف آتی ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ ابن الوقت قسم کے لوگ تھے، وقتی دوست تھے۔
چلے ہم انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے اپنی نئی ایک غزوہ بنو قریظہ. بنو قریظہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہود کا. یہود کے 3 قبیلے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے مدنی دور شروع کیا تو ہم نے کہا تھا یہود کے 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے. ایک کون سا تھا؟ بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع. اب بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے بارے میں پیچھے ہم سب پڑھ چکے ہیں. وہ تمام غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا اور وہ سب اب شہر سے باہر چلے جائے. بنو قینقاع کے بارے میں ہم نے پڑھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا, انہوں نے جھوٹ بولا, وہ جا کے ایک جگہ پہ آباد ہوئے, اس میں تقریباً زیادہ تر لوگ تو مر ہی گئے. اور بنو جو قریظہ تھا, سوری بنو نذیر تھا, ان کو نکال کے شہر سے باہر خیبر کی طرف نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, جو خزرج کے جو ہے حلیف تھے بنو نذیر. اب یہاں پہ اب بنو قریظہ جو 3rd گروپ ہے یہود کا, ان کے ساتھ جو غزوہ ہوئی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, پیچھے ہم نے غزوہ خندق کے اس میں پڑھا تھا کہ ابو سلمہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام سلمہ سے نکاح کر لیا تھا, اور یہاں پہ ان کے گھر پہ وہ غسل لے رہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ام سلمہ سے اب ان کا نکاح ہو چکا ہے. یہاں پہ یعنی کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہتے ہیں کہ وہ اپنی سواری پر آئے تھے جبرائیل علیہ السلام, اور بہت ہی خوبصورت ان کی سواری تھی, اور انہوں نے پورے دیباج کا ایک جو ایک بہت ہی ہائیسٹ کوالٹی آف سلک ہوتا ہے اس کا انہوں نے ایک اپنے سر پہ ٹربن پہنا ہوا تھا. اب وہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں, ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا, اور یہ کہہ کر فرشتوں کی جلوہ میں روانہ ہو گئے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پورے فرشتوں کی فوج لے کر آئے تھے, اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کیسے ابھی اپنے ہتھیار اتار سکتے ہیں, جبکہ ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں پیچھے غزوہ خندق پورے کتنے مہینے کا وہ سفر کر کے آ رہے ہیں, سخت تکلیف, شدت کی سردی, اور یہاں پہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں, اور پھر کا حکم ہو رہا ہے کہ اب چلنے دوبارہ غزوہ کرنے کے. کہتے ہیں میں روب ڈالوں گا ان کے دلوں میں, اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جلوہ میں وہ روانہ ہو گئے. ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص سمع اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پہ یہ جو خاص جو مینشن کیا گیا نا, اسی سے ہمیں وہ فقہ کا اصول نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم اس کے یہ پیراگراف کے میں آپ کو بتاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے, یعنی وہ جلد از جلد جو ہے اس مقام پر پہنچے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بنو قریظہ کے مقام پہ. اس کے بعد مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اگین, اور حضرت علی کو جنگ کا پھیرا دے کر یعنی ان کو جھنڈا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا. بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھار کر دی اور حرز سرائی کی. ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا, چنانچہ لوگوں نے وہیں پر نماز پڑھی. کیوں؟ کیونکہ اب عصر کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو رہا تھا اور مغرب شروع ہونے والی تھی. تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ عصر کی نماز قضا کر دیں. تو اب اگر ہم نے یہ کر دیا تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک گروپ آف پیپل نے وہاں پہ نماز پڑھ لی, دوسرے نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھو, تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم بنو قریظہ میں ہی نماز پڑھیں گے. اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب دونوں گروپس وہاں پہنچے اور ایک نے بتایا کہ ہم نے وہاں آپ کے حکم سے یہ نماز پڑھ لی تھی, دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خاموش ہوئے. دیٹ مینس کہ دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. اس سے اجتہاد کا جو لا ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ جنہوں نے بھی اپنی عقل سے پورے, اسی لیے کہا گیا نا کہ جو عادل بادشاہ ہوتا ہے, جب کوئی بھی یا منصف جو ہوتا ہے, جب کوئی بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل اور سمجھ سے, اللہ اور رسول کو یعنی حاضر و ناظر جان کے, تو اگر کہ وہ غلط فیصلہ ہو تب بھی اللہ کی طرف سے اس کو ایک اجر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ فیصلہ ٹھیک ہو تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین, اس سے دین کی وسعت ہمیں سمجھ آتی ہے. اس لیے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اتنے ریجٹ نہ ہو جائیں کہ چونکہ میں یہ نماز پڑھتی ہوں بس یہی نماز ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں رفع دین کرتی ہوں تو بس میری نماز ٹھیک ہے, جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز غلط ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر, کیونکہ
کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر جو دین کے لاز ہیں، ان میں کچھ لوگوں نے جو علماء نے ان کے بھی نکالے ہوئے، انہوں نے بہت اجتہاد اور بڑی غور و فکر کر کے ان کے احکامات نکالے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں اور آپ جو ہیں وی آر جسٹ، اور کہتے ہیں ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ہیں قرآن و سنت کے، ہم کسی چیز میں بیٹھ کے فقہ پہ یا کسی چیز پہ کوئی فتوے جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت سے ہمیں فتویٰ کسی کا پتہ لگتا ہے میں آگے بتا دیتی ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں فتویٰ ہے تو آئی ایم ناٹ اے مفتی۔ مفتی ہی صرف فتویٰ دے سکتا ہے، ایک عام اسکالر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جو وہ دیتے ہیں تو وہ پورے اجتہاد سے بڑے سالوں کی ان کی پڑھائی ہوتی ہے، ان کی علم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ فتویٰ دیتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچے تک مؤخر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہاجرین اور انصار کے جلوس میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ بنو قریظہ کے ایک ان کے سردار تھے، انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ جن کا نام تھا کعب بن اسد، یہود کے سردار تھے، تو انہوں نے یہود کے سامنے 3 جو ہے شرطیں رکھی کہ دیکھو تمہارے سامنے میں 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایکسیپٹ کر لو، یا تو تم کیا کرو اسلام قبول کر لو، کیونکہ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پورا محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب تمہارے پاس 3 چوائسز ہیں، یا تو تم کیا کرو اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال بچوں کو محفوظ کر دو، ٹھیک ہے، اور اگر تم یہ نہیں، کیونکہ تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یا پھر دوسری چوائس یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور جاؤ پھر جنگ لڑو اور یا مرو ہمارے جو، اور اگر تم بچ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، کسی اور عورتوں سے بعد میں شادی کر لینا۔ اور تیسری انہوں نے اس نے یہ چوائس دی تھی کہ یا پھر تم یہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر دھوکے کے دن، ہفتے کے دن جو ہے ان پہ حملہ کر دینا، کیونکہ ہمارے لیے ہفتے کے دن تو ان کو پتا ہے کہ ہم کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یوم السبت ہے ان کے لیے، اور آپ ہم سب نے یوم السبت کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہود کے اندر آج بھی سیٹرڈے کے دن وہ کہیں بھی جنگ یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب آئے گا۔ اب یہود نے کیا کیا بنو قریظہ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تینوں شرطیں ہم منظور نہیں کرتے۔ تو کعب بن اسد نے بہت ہی تنگ آ کے کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی کوئی ہوش مندی کی بات نہیں کہی، کہ تم لوگوں کی یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ ہے کہ بنو قریظہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے چاہ تو ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی جو ہے ہمیں ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے بنو قریظہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو شہر بدر کیا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی، مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جو دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑا ہے تو چاہ اپنے بعض مسلمان حلفاء سے مشورہ کریں۔ ان کے بعض حلفاء کون تھے؟ جیسے خاص طور پہ جن میں ایک تو اوس کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اوس جو تھے وہ حلیف تھے بنو قریظہ کے، جیسے بنو نذیر کے جو حلیف تھے وہ کون تھے؟ خزرج، اور آپ کو یاد ہو کہ یہ انہی کے ساتھ پھر اسی طریقے سے ان کو اشتعال دلاتے تھے اور آپس میں لڑواتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کریں، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ابو لبابہ کو بھیجیں۔ اب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اوس میں سے تھے، اور ابو لبابہ جو ہے وہ حلیف بھی تھے بنو قریظہ کے، اور ان کے بال بچے جو ہیں وہ انہی کے علاقے میں بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اچھا جی، انہیں دیکھ کر مرد حضرات اب کیا ہوا، جب وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ابو لبابہ کو۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی، ڈیفینیٹلی دل نرم ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کیفیت اگر کوئی بھی شخص ہو تو اس کو دل نرم ہو جائے گا کہ بھائی بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں دھاڑے مار مار کر۔ تو یہود نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ہاتھ سے ہلکے کی حلق بنا کے دکھایا کہ بے شک تم کر دو گے لیکن تمہارا قتل کر دیا جائے گا، تو یعنی تمہیں ذبح کر دیا جاؤ گے۔ اور جیسے انہوں نے یہ کہا ان کو فوراً احساس ہوا میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا، یعنی I was not supposed to say، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے جو میں نے ان پہ افشا کر دیا۔ ان کو اس چیز کا اتنا افسوس ہوا کہ فوراً وہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں مسجد پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ آج بھی اگر آپ جائیں نا کبھی مسجد نبوی
تو کچھ پلر پر ایسے وہ جو ہے نا بلیک ڈاٹس لگے ہوئے ہیں. تو اگر کبھی آپ گوگل کر کے دیکھیں نا یہ کون سے پلرز ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جو ہے نا اس کے پاس کا یہ پلر ہے، یہ وہ پلر ہے جہاں پہ اس پلر کو کہا جاتا تھا کہ جس پہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا پھر. لیکن فوراً انہیں احساس ہوا تو خیر مسجد پہنچے اور اپنے آپ کو اس کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے. اب بڑے دن ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تک ابو لبابہ واپس سے ان کو بتایا گیا وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں کھمبے سے باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے وہ کام یعنی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اب اللہ ہی ان کو معاف کرے گا. اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے معافی آئے گی تبھی کھولا جائے گا. 1 مہینے تک وہ اس پلر کے ساتھ باندھے رہے تھے. اور جب پھر کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب معاف کیا تو ام سلمہ نے کہا کیا میں جا کے ان کو بتا دوں ابو لبابہ کو؟ تو نے کہا ہاں بتا دو. تو جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں لیکن میں نے تو قسم کھائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں گے تو میں، ورنہ میں یہی کروں گا. ان کی بیوی ان کو نمازوں کے لیے کھولتی تھی اور نکل اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے وضو کر کے اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھ دیتے تھے. اس طرح طول محاصرے کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب کریں. آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کیا. قبیلے اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں. ٹھیک ہے، جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر آپ نے احسان فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنے سردار کو بلاؤ. وہ کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں. حضرت سعد کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے. انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو. کیا مطلب؟ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آیا ہے، اس کو عزت احترام کے ساتھ. اس سے کیا بات پتہ لگتی ہے؟ کوئی اگر کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں اور میری عزت میں کھڑے ہو جائیں، لیکن جو شخص یہ ہے کہ نہیں اس چیز کو پسند کرتا، لیکن اگر آپ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے استاد، یعنی آپ کے والدین آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور اگر وہ مہمان انٹر ہوتے ہیں اور آپ ان کو گریٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ بھی آپ بتا رہی تھی کہ جیسے آپ کلاس میں کوئی ٹیچر انٹر ہو، سارے لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک استاد کی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ ان کے وہ آئیے اور آپ ان کو کوئی احساس ہی نہ کریں. تو اس لیے ایک استاد کی ایک عزت ہے کہ اگر آپ اس کو گریٹ کرتے ہیں. چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا. کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں. یہ سن کر بعض لوگ تو وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لوگوں سے پوچھا کہ کیا اگر میں آپ لوگوں کو یہ فیصلہ سناؤں تو آپ لوگ اس کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی میرا فیصلہ مانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں میں بھی مانوں گا تمہارا فیصلہ. اور اتنی خوبصورت بات جب میں اس کی تفسیر میں پڑھی تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا، ایز اے ریسپیکٹ آنکھیں جھکا کے ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ آپ بھی میرا حکم پہ مطلب عمل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی عمل کروں گا. جب حضرت سعد اتر چکے تو انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے فیصلے پر اترے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے سے زیادہ رحم اور رفق پر مبنی ہے. رفق مطلب نرمی پر مبنی ہے. لگتا ہے کہ بہت سخت فیصلہ تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جو غلام بنا دیا جائے، مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے. بظاہر یہی لگتا ہے.
لیکن آپ دیکھیں پیچھے غزوہ خندق آپ یاد کریں کہ کتنے سارے قبائل کو جمع کر کے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے تھے اور ہر دفعہ مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر چیز کا sometimes there is a limit for everything. جب کسی طریقے سے اگر یہاں پہ مسلمان نہ اتنا سختی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، کل کو پھر دوبارہ مسلمانوں کو نقصان دیتے. تو ایسے فیصلوں کی کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس جو شر کی جڑ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ نئی نسل ہو. بالکل. اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی پوری ایک جنریشن ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری جو تھی تو وہ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہوئے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لے آیا گیا. بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی رضی اللہ عنہ کے گھر میں قید کر دیا گیا. مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئی، پھر ایک ایک جماعت کر کے ان کو لایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی. اور انہی بنو نذیر میں سے یاد رکھیں کہ ایک وہ آئی تھی لوڈی ریحانہ رضی اللہ عنہ، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے یہاں پر قید میں آئی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا. میں ان کے بارے میں بھی ایک دن بتاتی ہوں. لیکن ریحانہ سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نذیر سے تھی اور بنو قریظہ میں قید ہو کر آئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان سے نکاح کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بھی مارا گیا. ہوئی بن اخطب یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں بھی ان کے ساتھ غداری کی تھی. اور غداری کے وقت ہوئی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اچھا، ہوئی بن اخطب کی ایک بیٹی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا نا کہ ان کے والد جو ہے وہ یہودی سردار تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو اپنے چچا کو بات کرتے ہوئے سنا تھا. بالکل. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے، ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے تھے تو 1500 تلواریں، 300 زریں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں، قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ غنیمت فوجیوں میں تقسیم کر دی. جو پیدل تھا اسے ایک حصہ اور شاہ سوار اسے 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کا. قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو پھر جنت البقیع میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا. جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد نبی کے خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کر لیا کریں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، بکری کے گزرنے سے ان کا وہ جو زخم تھا وہ ایک دم سے دوبارہ سے کھل گیا اور اس میں سے خون بہہ پڑا. اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات واقع ہوگی. منافقین جب کہتے ہیں کہ ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں ہلکا ہوگا، کیونکہ ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے تھے جنہوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا. کل میں جب ان کے بارے میں دوبارہ جب یہ لیسن پریپیئر کری تو میں دوبارہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھی تھی. 30 ایئرس کے تھے، 30 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 36 کے 37 ایئرس میں وہ وفات پا گئے تھے. اور سبحان اللہ 6 یا 7 سال کی صرف ان کی زندگی تھی. اور پوری سیرہ کے اندر صرف ایک شخص ہے جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اور وہ تھے سعد بن معاذ، جن کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو.
اور ادروائز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کبھی کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے سعد بن معاذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ بنو قریظہ نے جو دھوکہ دیا ہے تو دعا کی تھی کہ مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ میں ان کا حشر نہ دیکھ لوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، بنو قریظہ کا کام تمام کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو موت آئی، تو یعنی ان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص قبول کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا تو فرمایا کہ جزاک اللہ خیرن لوگوں کے سردار کا، آپ نے اپنا وعدہ اللہ کی طرف پورا کر دیا اور امید ہے کہ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر دے۔ 70,000 فرشتوں نے آپ کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا، اس لیے آپ کا جنازہ بہت ہلکا تھا۔ کہا جاتا ہے جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے یہی کہا۔ پھر ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تو صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں چینج کر دیا، سبحان اللہ آپ کہہ رہے تھے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جس کے لیے اللہ کا عرش ہل گیا، یعنی وہ صحابی تھے کہ جن کی مرنے پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے زمین پر اترے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے، اور جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے ان کو دبوچا۔ اور اگر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا کہ اگر کہ قبر کسی کو چھوڑ دیتی تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، اس لیے جب بھی کسی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو دبوچتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ایک زور سے اس کو ہگ دی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، تو اس کی وہ ہڈیاں چورا چورا ہو کے اور ایک دوسرے کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ صحابہ ایک دفعہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک ریشم کا کوئی سلک آیا، تو صحابہ اس کو دیکھ کے بڑے انسپائر ہو رہے تھے کہ کتنا زبردست قسم کا یہ سلک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو کہ اس ریشم کو تم لوگ بہت بڑی چیز کہتے ہو، سعد بن معاذ کا ایک رومال بھی جو ہے نا وہ بھی اس سے بہتر ہے جنت میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے 6 سال میں اتنا بڑا درجہ، میں کبھی سوچی تھی ہمارے تو 6-7 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں کچھ نہ کرتے ہوئے، اور سعد بن معاذ کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی تعریف، اور جنت سے 70,000 فرشتے اتر رہے ہیں اور عرش ہل گیا۔ سبحان اللہ، وہ کیا لوگ تھے، وہ کیا چیز تھی، کیا خیال ہے آپ کو، کیا چیز تھی جو ان کی اتنا بڑا ان کا درجہ تھا؟ ان کا سچا ایمان اور اخلاص تھا اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی کہ جب آگے دین نہیں تو پیچھے مڑ کے پھر کچھ نہیں دیکھا، پھر ہر چیز دین کے لیے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جہاں ضرورت تھی نرمی کی وہاں نرمی دکھائی، اور جہاں پہ نرمی کی ضرورت نہیں تھی، جہاں پہ تھا تو وہاں پہ سٹینڈ لیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے ہمارے محبت کے رشتے اور ایک ہوتا ہے دین کی سربلندی، جہاں دین کی سربلندی ہے، دین کی بقا ہے، تو وہاں پہ پھر اپنے وہ محبت والے رشتوں کو پیچھے کر دیا، پھر وہ چیزیں آگے نہیں آئیں۔ ہم تو بہ جاتے ہیں نا، پھر جب بچے کی شادی ہے تو کوئی بات نہیں، چلو خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلے جی، یہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر گئی تھی، نماز کے لیے ان کی بیوی نے کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پلٹ کر اپنے کھمبے سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ان کی توبہ نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے انہیں بشارت دی کہ لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہیں کھولے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی، ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا بھی آپ کردار دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی بات تھی، لیکن ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنا کتنا بڑا ایک اپنے لیے جرم تھا۔ فوراً ان کو احساس ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے منع، یعنی یہ تو میں نے ان کی خلاف ورزی کر دی، ان کے حکم کے خلاف میں نے بات کر دی، امانت میں خیانت کر دی۔ اوکے، اگلا ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحج 5 ہجری میں۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان کبائر مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف غزوہ احزاب کو ورغلانے اور لانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب و قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا وہ شرف بھی حاصل کرے۔ یاد ہے پیچھے ہم نے کعب بن اشرف کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔
پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن اندر داخل ہو جاؤں. اس کے بعد وہ تشریف لے گیا، دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں. پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں شہر کے دروازے ہوتے تھے، رات کے وقت، شام کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ چور اور ڈاکو لوگ وہ اندر داخل ہو سکے، تو دروازہ بند کرنے جا رہے تھے. عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے، چھپ گئے. جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو. اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا. ادھر جاتے ہی جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ابو رافع کا قتل کر دیں. جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع. اس سے کہا، کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس سے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری. وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بلند کر کے آئے گویا مدد کرنے کو آئی ہے. کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب وہ وقت قتل نہ ہو سکا، ابھی وہ قتل نہ ہو سکا. اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ میں تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹ تک جا رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھول کر باہر نکلے. چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور. انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی. انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے. جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کی تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی اطلاع دیتا ہوں. عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا. آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دست مبارک پر عبداللہ بن عتیق کے ہاتھ پھیرتے اور جیسے لگا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. پیچھے سعد بن معاذ جو تھے ان پہ نہیں تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا وقت جو ہے دنیا میں رکھا ہوا ہے. سید ثمامہ بن اسال کی گرفتاری. ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے 3 سواروں کے ساتھ دریا کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے بنی بکر بن کلاب کی تعدیب کے لیے بھیجا. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ نے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہوا؟ اب آپ سوچے کہ صحابہ ان کو پکڑ کے لائے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ تم جانتے کہ کوئی ایک تم نے بہت بڑے سردار کو پکڑ کے لایا ثمامہ، اور نان مسلم ہے لیکن ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا گیا. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی؟ کیوں باندھا گیا تھا؟ وہ تو نان مسلم تھے، تاکہ وہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا کردار ہے. جب آپ کسی مسجد میں 5 وقت نماز دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ جو ہے ایک کردار دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اخلاق، ان کے اطوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو اٹس اے لرننگ، اٹس اے تربیت. یہ تربیت کس کے لیے؟ جو سیکھنا چاہے. چونکہ وہ ایک جو بھی مثال کے طور پہ ایک بڑا شخص تھا، سردار تھا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک لیول بھی جو ہے وہ بڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر کے کیا کہتے تھے کہ کیا تمہارے نزدیک؟ فرمایا ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے نزدیک خیر ہے. اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے. اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کتنا زبردست ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے اسی حال پر چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر آپ نے یہی سوال کیا، اسے وہی جواب دیا.
تیسرے دن آپ نے پھر وہی سوال کیا، کیا ہے بتاؤ، پھر وہی جواب دیا، اور جواب اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت جواب ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ نے انہیں چھوڑ دیا اور انہوں نے کیا کیا، وہیں سے گئے، غسل کیا، واپس آئے، مسلمان ہو گئے. غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ نان مسلم جو ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ جنابت اور حیض کے بعد وہ پاکی اختیار کرنا ان کے دین میں کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے غسل کرنا ہوتا ہے کہ وہ تمام اسی ناپاکی سے پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے غسل کرنا ہے. پھر کہا واللہ روئے زمین پہ کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے. کہتے ہیں کہ ان کو جب صبح کے وقت کھانا دیا گیا تو انہوں نے جب کھانا کھایا تو خوب پیٹ بھر کے ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جب شام کو انہوں نے کھانا کھایا تو بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا. صحابہ نے کہا صبح تو آپ نے اتنا پیٹ بھر کے اتنا اوور ایٹنگ کی تھی، ابھی تو آپ نے اتنا تھوڑا سا کھانا کھایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب کوئی کافر کھانا کھاتا ہے تو کتنا کھاتا ہے؟ 7 آن کھاتا ہے. جب مومن کھانا کھاتا ہے تو کیسے 1 آن کھانا کھاتا ہے. تو چونکہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو اس نے پھر 1 آن کھانا کھایا ہے. پھر واپسی پہ حضرت ثمامہ عمرہ کے لیے مکہ گئے. یعنی جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد عبادات کا آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنا شوق تھا. اسلام قبول نہیں کیا اور کہ پوچھ رہے کہ میں عمرے کے لیے چلا جاؤں. کہاں عمرے کے لیے جانا تھا اس وقت تو کوئی وہ خیر کی یا امن کی جگہ نہیں تھی. فوراً عمرے کے لیے گئے. انہوں نے کہا واللہ، جب وہاں پہ گئے تو قریش نے اسلام لانے پر بہت ملامت کی. انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گھیوں کا 1 دانہ بھی اب نہیں آئے گا، کیونکہ ساری وہ کیا ہے وہاں سے امپورٹ ہوتی تھی، جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں گے. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثمامہ کو لکھ دے وہ گیہیں بیچنے کی اجازت دے دے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نرمی بھی نظر آتی ہے. وہ لوگ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روز جنگ میں تیار ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بال بچوں کے لیے پھر وہ گیہوں کی اجازت بھی دے رہے، ثمامہ کو ریکویسٹ بھی کریں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ان کی دے دو. غزوہ بنو لحیان ربیع الاول 6 ہجری. اب آپ کو اسی ٹائم میں نا 5 to 6 ہجری کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح بھی کیا تھا. آپ کو سب وہ یاد ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی پہلے شادی کس سے ہوئی تھی؟ ویری گڈ، زید بن حارثہ سے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے شادی کی تھی. اور آپ کا نکاح کس سے پڑھایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان پہ پڑھایا گیا تھا. اوکے، بنو لحیان وہی ہے جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. یاد ہے صحابہ کرام کو بلایا تھا کہ آپ بھیجیے ہمارے پاس استاد، اور جب وہ گئے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر اصفان کے حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی. جب کفار کی مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ کا انتظام پھر ابن ام مکتوم کو سونپا. سبحان اللہ. 200 صحابہ 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امج اور اصفان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہی آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. یعنی آپ خاص اس جگہ تک گئے جہاں پہ جس ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہی قیام فرمایا. بنو لحیان کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے. ان کا کوئی آدمی آپ کے ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ نے اصفہان کا قصد کیا، وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے، یعنی ڈر کے بیٹھے. اس دستے میں کرا نعیم تک چکر لگایا گیا. اس کے بعد آپ 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. اب آپ دیکھیں کئی سی جگہوں پہ جنگ ہوتی ہے، کئی جنگ نہیں ہوتی، صرف دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھیں. سریہ جو ہے پھر آئس اور زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ابو العاص کا قبول اسلام، یعنی سریہ
جو ہے یہ بھیجا گیا تھا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا، یعنی اس کو زید بن حارثہ سریہ بھی کہا جاتا ہے. مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. اچھا یہ ان کا کیا تعلق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو العاص کا داماد تھے، اور اس کے علاوہ رشتہ داری کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی حضرت زینب کی اپنے فرسٹ کزن سے شادی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ابو لہب کی 2 بیٹوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کی منگنی ہوئی تھی، بات پکی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو چھوڑ دو. تو یہاں پہ ابو العاص کو بھی اس چیز پہ قریش نے بہت زور دیا تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، اور جو بھی قریش کی آپ عورت کہیں گے ہم آپ سے شادی ان کے ساتھ کرا دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں زینب سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دوں گا. بسائڈ دیٹ کہ حضرت زینب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ بھی گئی ہیں مدینہ، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا تھا. اور ان کے بارے میں آگے مزید جو ہے اب یہ ختم کر دوں نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی ان کے. اور مسلمانوں نے مقصد شام سے آنے والے قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو تمام لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے، یعنی یہ بھاگ گئے تھے اس سے، لیکن وہ سیدھے مدینہ پہنچے. اب انہوں نے کیا کیا بھاگ کے کہاں پناہ حاصل کی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پر. حضرت زینب کی پناہ لی، ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے مسجد میں داخل ہو کے کہا کہ میں ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں پیچھے سے کہ میں نے پروٹیکشن دیا ابو العاص کو اور وہ میری حفاظت میں ہے. تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا. جب نماز ختم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم نے سنا جو میں نے سنا؟ تو انہوں نے کہا جی میں سنا. تو پھر آپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ ان کو حفاظت پناہ دی جائے. ٹھیک ہے. حضرت زینب نے کہا، اور انہوں نے کیا کیا ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے والد سے کہیں کہ وہ تمام مال جو مسلمانوں نے پکڑا وہ مجھے واپس کر دیں. حضرت زینب نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام مال جو تجارت کا وہ لے کے جاتے وہ لوگوں کی امانتیں تھیں. ابو العاص تجارت، مال اور امانت میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلی نکاح میں ان کو واپس کر دیا. یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی تھی. چونکہ کفار پر مسلمان عورتوں کی حرمت کی آیت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نکاح برقرار تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایہ بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا. پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے لیسن میں کریں گے. ابو العاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آپ جو ہیں بھانجے لگتے تھے. آپ کی جو شادی حضرت خدیجہ کی ریکویسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی شادی رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں چاہتے تھے. جب حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں پلیز ان کی شادی کی جائے تو اس پہ ان کی شادی ہوئی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کو زبردستی جنگ میں شریک کیا گیا تھا جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، لیکن یہ جب جنگ میں پکڑے گئے تھے تو اس پہ حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا تھا، آپ کو وہ یاد ہوگا، اور اس پہ ان کو چھوڑا گیا تھا. یہ واپس آئے تھے اور پھر اس وعدے پہ واپس آئے تھے کہ یہ اپنی بیوی کو مدینہ بھیج دیں گے. انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا تھا، اور پھر اس دوران جو ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر ان کے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو ہے وفات ہو گئی تھی. اور یہ تھی آج کی کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ایسے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی 6 ہجری میں جب یہ سارے واقعات ہیں اس میں حجاب کے احکامات پھر اس کے بعد نازل ہوئے. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اسی دوران حضرت زینب بنت جہش کی نکاح ہوا تھا، اور اسی نکاح کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو تمام جو ہے آیات اتری تھی حجاب کے اوپر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.